السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددی، قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بنا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ را کو کشتی، وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامقا وجہ کل فقا، در اللہ المقنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و دل انبیاء جان و دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جناب شاہ نواز بھائی اور ان کے تمام بھائیوں نے مل کر حاجی مرحوم نجم الہدیٰ صاحب اور مرحومہ صغیرہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل رکھی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں حضرات اور تمام امت محمدیہ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو، آپ کے اور ہمارے تمام رشتہ دار جو دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبور کو تا حد نگاہ کشادگی عطا فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بڑا حصہ نصیب فرمائے۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دجالی نظام سے ہمارا مقابلہ ہے، دجل اور فریب سے بھرپور جو نظام ہمارے سامنے ہے دنیا میں، اس سے مسلم امہ کو مقابلہ ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے کہ دجالی دنیا ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے، اور اس میں ہم بلکہ ہماری پوری قوم، کچھ لوگ شعوری طور پر، کچھ لوگ لاشعوری طور پر اس میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر دن یہ ایسا دلدل ہے کہ جس دلدل کے اندر ہر انسان شعوری اور لاشعوری طور پر ڈوبتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال ایک شخصیت کا نام تو ہے، لیکن دجال شخصیت کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اللہ اکبر بارش کے آنے سے پہلے کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے اور چھوٹے بڑے کو کہ قریب بارش ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے موسم بدلتا ہے تو موسم کے بدلنے سے پہلے کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قریب موسم بدلنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور اندازہ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کے پہلے اس کے آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بارش سے پہلے بارش کے آثار، گرمی کے موسم سے پہلے گرمی کے آثار، سردی کے موسم سے پہلے سردی کے آثار، اسی طریقے سے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ دجال شخصیت ضرور ہے، لیکن دجال کے آنے سے پہلے دجالی نظام کے اندر لوگوں کو اتنا غرق کر دیا جائے گا، لوگ اتنے ڈوب جائیں گے کہ اللہ اکبر، دجال کو اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دجل، اللہ اکبر، اور دجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریب، دھوکہ، یعنی کسی چیز کو اس انداز سے کسی کے سامنے پیش کیا جائے کہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہ آنے دیا جائے، فریب کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ اکبر ورگلانے کی کوشش کی جائے۔ اب آپ دیکھیں اللہ اکبر، دجال جب آئے گا تب آئے گا، لیکن یہ دجالی نظام ہمارے جوانوں کو کس طریقے سے اپنے اندر اللہ اکبر کھاتا جا رہا ہے، اپنے دلدل میں ڈبوتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں ان میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر آج ہم نے دجالی نظام کے جھوٹ کو، مکر کو، فریب کو اور ان کے بدترین منصوبوں کو محفوظ نہیں کیا تو آنے والا دور بڑا بھیانک ہوگا، سب کچھ لٹ چکا ہوگا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، اور ہمیں احساس نہیں ہوگا، اور جس دن احساس ہوگا اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی، وقت گزر چکا ہوگا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے جب چڑیا چپ جاتی ہے تو پھر پچھتانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مثال کے طور پر آج نئی نسل جو ہے انٹرنیٹ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اللہ اکبر، سوشل میڈیا کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اللہ اکبر، کوئی فیس بک پر مصروف ہے، کوئی یوٹیوب پر مصروف ہے، کوئی واٹس ایپ پر مصروف ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے فوائد ضرور ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں کو دجالی نظام نے ایسا دجل اور فریب کیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے
بجائے اس کے نقصانات سے زیادہ دوچار ہو رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے جوان جو ہے اس کو محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو دجالی نظام نے انٹرنیٹ پر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اس میں گندی ویب سائٹ جو ہے جس کے اندر گندی فلمیں، گندے مناظر بتائے جاتے ہیں، میں یہاں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا اور نہ کسی کو ذلیل کروانا چاہتا ہوں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے یہاں اسلام میں سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا ہے یا ذلیل سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے جلسوں میں ذلیل کرنے نہیں بلایا جاتا، بلکہ میں تو اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہت بہتر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ انہی کے صدقے ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ لیکن ایک بات جو حقائق پر مبنی ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر جوان، میرا ہر جوان اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے، اپنے من میں ڈوب کر کے سوچے، دجالی نظام کا حصہ بن رہے ہو کہ نہیں بن رہے ہو، دجل اور فریب کا شکار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر! اس کے مختلف انداز سے جائزے لیے جا سکتے ہیں، لیکن میں کچھ باتیں جتنے وقت میں گنجائش ہے، میرے پاس ایک گھنٹے کا وقت مجھے دیا گیا تھا جس میں سے تقریباً 10 سے 15 منٹ گزر چکے۔ جتنا ٹائم ہے اس وقت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا، میری قوم کے جوانوں کا احساس کرنا اور توجہ سے گفتگو سننا۔ مختلف ویب سائٹ کے ذریعے سے جو گندی فلمیں، گندی پکچر، گندی ویڈیوز اللہ اکبر لگائی جاتی ہیں، تقریباً 90% مسلمانوں کا جوان اس کے اندر ڈوب چکا ہے، اس گندگی کا شکار ہو چکا ہے۔ جو 10% لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جو بیانات سنتے ہیں، جو نعتیں سنتے ہیں، جو مختلف اسلامی پروگرامات سنتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اتنا خطرہ ہے کہ اللہ اکبر، ان تقریر کے درمیان اگر گھنٹے بھر کی تقریر ہے تو 4-5 مرتبہ اتنی گندی تصویریں آئے گی کہ اگر اللہ بچا لے تو بندہ بچ جائے، ورنہ انسان تقریر سنتے سنتے، نعت سنتے سنتے، دینی پروگرام سنتے سنتے پتہ نہیں کس جنگل کے اندر کھو جائے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، یہ دجالی نظام دنیا کے کن جوانوں کو بگاڑ رہا ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ لیکن میری قوم کا وہ جوان جس کو اقبال نے اوقات سے تشبیہ دی ہے، ڈاکٹر اقبال نے محمد رسول اللہ کی قوت کے جوان کو اوقات سے تشبیہ دی ہے اور کہا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شادی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور غلابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر! جوانوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ جوان اچھائی ہو یا برائی اس کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اصل میں جوانی کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ اچھائی بھی جلدی قبول کرتے ہیں، وہ برائی بھی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بوڑھے لوگ جلدی تقریروں پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے، جوان جلدی سے آمادہ ہوتے ہیں، تقریروں میں رو بھی دیتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، نعت سن کر نعرے بھی لگاتے ہیں، جذبات میں بھی آتے ہیں۔ جوانی کے اندر انسان جلدی سے متاثر ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ اکبر، طائف کے بڈھوں نے رسول اللہ کی دعوت کو رد کیا، اسی طرح سے مکے کے بڈھوں نے رسول اللہ کی دعوت کو رد کیا، لیکن جتنے جوان تھے انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ آپ دیکھیں چلے جائے اولی مکہ المکرمہ میں جتنے اسلام قبول کرتے ہیں ان سب کی تعداد اکثریت میں جوانوں کی ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا صدیق اکبر ان میں سب سے زیادہ عمر دراز تھے، ان کی عمر بھی 38 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ 38 سال کے تھے۔ حالانکہ 38 سال میں بھی بڑھاپا شروع نہیں ہوتا، یعنی صحابہ میں سب سے عمر دراز مکہ المکرمہ میں سیدنا صدیق اکبر ہے اور ان کی عمر بھی 38 سال کی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ
مدینہ منورہ تو اس وقت اللہ اکبر کوئی بھی ہمارے یہاں سفید ریش نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق کے، وہ مہندی لگاتے تھے اور مہندی کی وجہ سے ان کے بال جو ہے بالکل ڈارک سرخ تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جوانوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اچھائی کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں اور وہ برائی